بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دجال کون ہے، دجال کہاں رہتا ہے اور اس کے فتنے کی مدت کتنی ہوگی۔ دجال کہاں ہے؟ دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں پر جکڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت عقیل سے روایت ہے، ایک رات رسول اکرم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم داری ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کی باتوں نے روک لیا تھا۔ جو مجھ سے کہہ رہا تھا، تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل پر چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا اور زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا، کیا نبیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا، اطاعت۔ دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت عقیل کہتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا، نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ دجال کون ہے؟ مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا دجال، جو پہلے مسلمان تھا بعد میں یہودی ہو گیا۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ دجال ایک آنکھ کانی ہے اور اس کے سر کے بال گنگرالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گوئے سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، عیسیٰ بن مریم۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا، اس کے سر کے بال گنگرالے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ دجال ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور چوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں دجال کے فتنے کی۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی۔ حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتا دوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ کہ دجال کا آنا ہوگا، وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی۔ خبردار، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی اور آگ ہوگی جو در حقیقت پانی ہوگا۔ دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلا دینے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ در حقیقت پانی ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی بھی وہ موقع پائے اسے چاہے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہے۔ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگیں گے، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد
وہ اس کی بات مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اناج اگائے، ویسے ہی آسمان سے بارش برسنی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے، چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط برسائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ فرسٹ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اور زمین سے نکلنے والا جانور جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اب فتنے دجال کی شدت کتنی ہوگی؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک فتنے دجال سے بڑا فتنہ کوئی اور نہیں ہوگا، اور سب سے برا فتنہ بھی دجال کا کہا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ میں گھر گیا تو عائشہ رو رہی تھی۔ میں نے عائشہ سے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن چیزیں کو ایسی چیزیں دکھائے گا جسے مومن پگھل جائے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو چاہیے کہ دجال کے ڈر سے وہ پہاڑوں کی طرف جا چھپے۔ حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک نے عرض کیا، رسول اللہ، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے علاوہ وہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سکے۔ مکہ اور مدینہ میں فرشتے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے اور دجال وہاں آئے گا، لیکن مدینے کی خوشبو سونگھ کر وہ واپس چلا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں فتنہ دجال کی مدت کتنی ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندے، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 روز، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب روز کے برابر ہوں گی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا، اس میں ایک دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے روز شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھ لینا۔ فتنہ دجال کی مدت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پہلا دن مخصوص 1 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ حدیث شریف میں یہ وضاحت موجود ہے، اس دن 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے سال بھر کی نمازیں آپ اس میں ادا کر سکیں گے۔ دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، جس میں مہینے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، جس میں ہفتے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں دجال کے پیروکار کی۔ ایران کے شہر کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، جس کے ساتھ بہت سی قومیں اس کا ساتھ دیں گی، جس کے چہرے گول اور موٹے اور چوڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان اللہ کے بندے، ادھر میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ درخت ایسا نہیں کریں گے جو کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائیں گا، ایک جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ حضرت عمر بن کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی اس پر جو ان سے یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گی، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ اب دجال کا مدینہ میں نہیں آنا ہوگا کیونکہ وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے لوگ مسیح دجال سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی حفاظت پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا مقصد مدینہ میں آنا ہوگا اور احد کے پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے، وہ شام کی طرف چلا جائے گا۔ دجال اس کے بعد شام کی طرف چلا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال چونکہ مدینے میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ مدینے سے باہر ہی گھومتا ہوا واپس چلا جائے گا۔ سب سے بہتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والوں میں سے سب سے بہتر آدمی دجال کے پاس آ جائے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ دجال کہے گا اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں کیا تمہیں میرے رب ہونے کا یقین ہو جائے گا؟ تو لوگ کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال اسے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا واللہ اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ ایک مومن آدمی کو دجال آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو دجال مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ نے اس مومن کا جسم پتل کا بنا دے گا اور دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا، راستے میں سے دجال کے ہتھیار بندے سپاہی ملیں گے، اسے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ مومن جواب دے گا جو دجال ظاہر ہوا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ دجال اسے پوچھے گا کیا تو ہمارا رب یعنی دجال پر ایمان نہیں لائے گا؟ مومن آدمی جواب دے گا کہے گا ہمارا رب ایک ہے، دجال نہیں ہے، اسے قتل کر دو۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تمہارے رب یعنی دجال نے منع نہیں کیا کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا؟ چنانچہ وہ اس مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب مومن آدمی کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا لوگو یہ دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ دجال اپنے پیراکاروں کو اس کے پیچھے اس کو مارنے کا حکم دے گا، اس کا سر کچل دے گا، اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی ضربے مارے گا۔ پھر دجال اسے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ جواب میں مومن آدمی کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ اس کے بعد دجال حکم دے گا مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے اور اس آدمی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اسے پوچھے گا کیا تو مجھ پر اب ایمان لاتا ہے؟ مومن آدمی کہے گا تمہارے معاملے میں میرا یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر مومن آدمی اعلان کرے گا اے لوگو میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن مومن آدم اللہ کے حکم سے گلے سے لے کر پسلی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے ہاتھوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینکا ہے، حالانکہ وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال کے فتنے کی انتہا ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
حضرت امام مہدی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مل کر دجال کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ لائک بھی کر دیں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیو اور واقعات آپ سن سکیں۔ اللہ